اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور حریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاک تسلیس کا اتوار ہے۔ کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے پاک ماں کلیسیا نے آج کا دن پاک تسلیس کے حوالے سے، جسے ہم ٹرینٹی کہتے ہیں، اس کا دن مقرر کیا ہے۔ یہ کوئی عید یا کوئی ایسی خاص کوئی دن نہیں تھا اس کا، لیکن یہ پاک ماں کلیسیا نے اس کو ضرور رکھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی یہ بھی روح القدس ہی کا کرشمہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے تثلیث کو ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ چونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس لیے اس پہ بات چیت ہونا ضروری بھی ہے۔ تو آئیے اب بائبلز لے آئیں تاکہ میں آپ کو حوالے دوں، تلاوتیں دوں، اور پھر ہم آگے چلیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے خروج کی کتاب، اس کا 34واں باب، 4 سے 6 آیت اور 8 سے 9 آیت۔ 34واں باب، 4 سے 6 اور 8 سے 9 آیت۔ موسیٰ خدا سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ اور آج کی جو زبور کی جگہ، آج ہم ڈینیل کی کتاب کا 3 باب، اس کی 52ویں آیت سے لے کے 56ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ 3 باب 52ویں آیت سے لے کے 56ویں آیت تک۔ یہ بھی خدا کی تمجید سے متعلق ہے۔ آج کی دوسری تلاوت ہے 2 کرنتھیوں، اس کا 13واں باب، 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ پولوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 13واں باب، 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، 16ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک۔ خاصی مختصر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں۔ 3 باب، یوحنا کی انجیل کا 3 باب، 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے تلاوت کریں۔ پہلے ہم خروج کی کتاب سے پڑھیں گے، اس کا 3 باب، 4 سے لے کے 6 آیت تک اور 8 سے 9 آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے: تب اس نے پہلی لوہوں کے مطابق پتھر کی 2 لوہیں تراشی، اور جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا، موسیٰ صبح سویرے اٹھ کر دونوں پتھر کی لوہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ سینا پر چڑھا۔ تب خداوند بادل میں نیچے اترا تو موسیٰ اس کے پاس وہاں کھڑا ہوا، اور اس نے نام سے پکارا، خداوند، اور خداوند اس کے آگے سے گزرا، اور خداوند نے پکارا، خداوند خدائے رحیم و مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں اور وفاداری والا۔ تب موسیٰ نے جلدی کی اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں تو خداوند ہمارے بیچ میں چلے، کیونکہ یہ لوگ سخت گردن ہیں، اور ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر، اور ہمیں اپنی میراث بنا۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا مبارک ہو۔ آئیے اب ہم انجیل جلیل پڑھیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، 16ویں آیت سے لے کے
18ویں آیت تک. تیسرا باب 16ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک. تو لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا. انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. اے مسیح تیری ستائش ہو. دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ آج کا جو دن ہے جسے ہم پاک تسلیس کے تہوار کے دن سے یا تہوار کے حوالے سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں شروع سے بہت ہی بڑی عجیب بات ہے کہ کہیں بھی اتنی وضاحت سے اس کے بارے میں کلام پاک میں کہیں کچھ نہیں لکھا. مختلف جگہوں پہ مختلف حوالہ جات ہیں، اور ان میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کا ذکر، زیادہ تر ذکر جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ہے، اور جس کا خاص طور پہ جس کے حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم چلتے پھرتے ہم تسلیس کے ساتھ چلتے ہیں. ہم جیسے ہمارا جسم ہے، روح ہے، جان ہے، ہم باپ اور بیٹا روح القدس جب بھی ہوتا ہے ہم وہی نشان اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. باپ ہمارا سر ہے، بیٹا ہمارا دل ہے، اور روح جو ہے وہ ہمارے پورے بدن کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہے. اور ہم اس کو ایک دعا کے طور پہ بار بار جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں کرنے سے پہلے، اور ہماری عبادتیں جو ہیں وہ شروع بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے. اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے مذہب کی کہ ہمارے جو 7 ہمارے ساکرمنٹس ہیں، یہ دیکھیے ساکرمنٹس جو ہیں یہ ہمارے مسیحت کا خاص طور پہ ہم جو کیتھلکس ہیں، ہم ان کا بڑا احترام اس لیے بھی کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری کلیسیا، ہماری مسیحت کی جو دنیا میں جو چیز ہم جس حوالے سے مسیح کہلاتے ہیں، یہ ان کا نشان ہے. ساکرمنٹس وہ علامتیں ہیں جس سے سب سے بڑی بپتسمہ، پھر پاک یوکرسٹ ہے، استحکام ہے، اعتراف ہے، پاک خدمت ہے، کیا اسے کہتے ہیں، آخری مالش ہے، پاک خدمت ہے، اور نکاح ہے. یہ تمام ساکرمنٹس جو ہیں جو ہمیں کلیسیا میں شامل کرتے ہیں، ان سب کا آغاز بھی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاک تسلیس کے بارے میں بطور پاک تسلیس کبھی کوئی وضاحت نہیں ہے ہماری بائبل میں. تو پاک ماں کلیسیا نے اور ہمارے جو بزرگ تھے، جن کو ہم باپ کہتے ہیں ہماری کلیسیا کا، جنہوں نے آغاز کیا، جنہوں نے تمام رسومات بنائی اور تمام تاریخ کو سنبھال کے رکھا اور تمام انجیلوں کو سمیٹ کے رکھا، اور یہ وہ چیزیں ہیں اور وہ جو فیصلے جو انہوں نے کیے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو کاؤنسلس ہوئی تھیں، جو ان کی بڑی بڑی مجالس ہوئی تھیں، جن میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، ان میں ایک مجلس جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں،
ناسیہ کے نکاسیہ، اس کا میں دیکھے نام ہی بھول گیا ہوں. تو اس کی وہ ان مجالس میں یہ ان چیزوں کے فیصلے ہوئے، اور یہ دوسری تیسری صدی میں جو ہیں یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ طے کی گئیں. اب دیکھیں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں نے 20 سال میں جیل میں رہا ہوں اور قیدیوں کے ساتھ میری زندگی گزری، اور ہر سال اتفاق سے میرے ہی ذمے یہ بات آتی تھی کہ میں تثلیث کے بارے میں بات کروں. میرے ساتھ فادر ہمارے تھے، فادر صاحب، جو ہر ہم ایسے بدل بدل کے اپنے جسے کہتے ہیں ہوملی، یا ہم اپنے واز کیا کرتے تھے. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی ہوا مجھے پہ تثلیث کے بارے میں بات کرنا، اس لیے تثلیث پہ میں نے کافی کچھ سوچا، دیکھا. تو اس میں یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز جو مجھے پرانے عہد نامے میں جو تثلیث کے بارے میں خاص سمجھ آئی، اور دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب پہلی آیت جب آپ پڑھتے ہیں، اور اس میں وہی ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا، اور کلمے ہی کے ذریعے دنیا میں سب کچھ بنا. یہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کلمہ، تو میں سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے یسوع کے ذریعے بنا، لیکن کبھی اس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا. لیکن اب جب اس پہ جب میرے ذمے یہ چیزیں لگیں کہ میں اس کے بارے میں بات چیت کروں، تو میں نے مزید سوچا. تو دیکھیں، اور یہ بہت دفعہ میرے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اس پہ بات، کیونکہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ کلمت جو یسوع ہے وہ کلمت اللہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ کلمہ اور یہ سب کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ آئی کہ دیکھیں، جو پہلی آیت میں جب ہم تکوین کی یا پیدائش کی اس میں پڑھتے ہیں، خداوند کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، اور پھر خداوند نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہو گئی. اس کا یہ کہنا روشنی ہو، یہ روشنی ہو جو اس نے حکم دیا، یہ وہ کلمہ ہے جو اس کی زبان سے نکلا، اور وہ کلمہ اس کے اندر سے نکلا. یعنی کلمہ جسے یوحنا رسول اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی وہ کلمہ تھا جو خدا کے اندر رہتا تھا، وہی نکلا، اور جس کے نکلنے سے سب چیزیں بنی. اگر خدا نہ کہتا کہ روشنی ہو، اگر خدا یہ کلمہ ادا نہ کرتا، تو پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا. لیکن جب یہ کلمہ ادا ہوا تو سب کچھ ہوا، اور خداون کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا. وہ آلریڈی، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا. تو یہ تو چلیں ہم ایسے اس کو سوچتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آج کی جب ہم نے تلاوت پڑھی تو اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ خدا ہے. یہ دیکھیں، پہلی دفعہ پہلے تو ہم سنتے تھے نا، تو آج موسیٰ جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ خدا وہاں سے گزرا، اس نے خدا کو دیکھا، خدا ہے. یہ بھی ہم دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے زبور کی 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہے خدا؟ یہ یسوع کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو اشعیاء نبی کا ہم صحیفہ پڑھتے ہیں، اس کا 61واں باب، جہاں پہ دیکھیں اب زبور میں بیٹے کا ذکر ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے. 61ویں باب میں اشعیاء کے، اس میں وہ کہتا ہے خداوند کا روح مجھ پہ ہے. اب ایک اور چیز بھی ہے،
ہم نے دیکھا کہ باپ، پہلے ہم نے خدا دیکھا، لیکن اس سے پہلے ہم نے خدا بھی دیکھا، کلمہ بھی سنا، کلمہ بھی دیکھا، اور روح کا بھی، یہ ہم نے پیدائش میں یا تکوین میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد موسیٰ خدا ہمیں دکھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر زبور ہمیں کہتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں ہمیں باپ اور بیٹا بھی نظر آتے ہیں، یا ان کا ذکر آتا ہے پرانے عہد میں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یشعیاہ نبی کہتا ہے خداوند کا روح مجھ پہ ہے، وہاں پھر روح کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ ڈینیل نبی اور اس طرح بہت سی جگہوں پہ ہم روح کو دیکھتے ہیں، باپ کا اور بیٹے کا اشاروں میں گفتگو ہوتی ہے، وضاحت سے تثلیث کا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا تینوں کا نام نہیں آتا پرانے عہد نامے میں ایک ساتھ۔ یہ ہم آگے چلتے ہیں جب، تو ایک اور جگہ آپ نے دیکھا کہ جب فرشتہ آتا ہے مقدسہ مریم کے پاس اور اسے بشارت دیتا ہے، کہ اسے یہ اطلاع دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور خداوند کا روح تجھ پہ سایہ ڈالے گا، اور روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی۔ روح القدس جو ہے، یہاں پہلے ہم نئے عہد نامے میں پہلی دفعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم پہ روح القدس نازل ہوتا ہے، جس کی وساطت سے، جس کی مدد سے وہ حاملہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بپتسمہ جب پاتا ہے، جب وہ بپتسمہ پا کے پانی سے باہر نکلتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے، اور خداوند کا روح کبوتر کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور آواز آتی ہے باپ کی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہاں پہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جب یسوع کی صورت تبدیل ہوتی ہے، جب یوحنا، یعقوب اور پترس یہ تینوں یسوع کے ساتھ پہاڑ پہ ہوتے ہیں، تو وہاں جب یسوع کی صورت تبدیل ہوتی تو وہاں باپ کی آواز آتی ہے، بیٹا وہاں موجود تھا، اور روح القدس جو ہے وہ بادل جس نے ان کو گھیرا ہوا تھا، وہ خداوند کا روح نے جس میں وہ لپٹے ہوتے ہیں۔ پھر جب سب سے بڑی بات جو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے آسمان پہ جانے سے پہلے کہا کہ تم دنیا میں جاؤ اور جا کے لوگوں کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے روح القدس تینوں کا ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے، اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اسی نام سے تم بپتسمہ دو۔ اس کے بعد مزید ہم آگے چلتے ہیں تو آگے بہت دفعہ یہ باپ اور بیٹے روح القدس کی بات ہوتی ہے، لیکن جو مقدس پولس رسول آج کی جو ہماری دوسری تلاوت ہے، اس کی یعنی کرنتھیوں 13ویں باب کی، دوسرے کرنتھیوں 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ اب یہاں دیکھیں، یہ تینوں کو خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت، یہاں تینوں کا ذکر، اور یہی وہ کلمہ ہے یا یہی وہ آیت ہے جس کو ہم بار بار اپنی عبادتوں کے شروع اور اپنی عبادتوں کے اختتام اور اپنے کام کرنے کے بعد یہی تینوں نام ہم لیتے ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی چیزیں ہیں، لوگ بڑے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم مسیحی کہتے ہیں، یہ ایک دفعہ یہ استحکام کا ساکرمنٹ دیا جا رہا تھا، اور ایک بشپ صاحب
ظاہر ہے کہ جو استقام کا ساکرمنٹ ہے یہ عموماً بشپ صاحبان دیتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی خاص موقعوں پہ ہی یا خاص وقتوں میں کسی فادر صاحب کو بھی کہا، وہ بھی استقام کا ساکرمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ عموماً یہ بشپ صاحبان ہی اس کو سر انجام دیتے ہیں. تو ایک دفعہ یہ ہو رہا تھا تو ایک بشپ نے ایک بچی سے پوچھا جو لینے کہ پاک تثلیث کیا ہے. تو اس بچی نے کہا کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس. تو وہ بشپ صاحب تھوڑا اونچا سنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ میں نے سنا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو وہ بچی آگے سے کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ تو بڑوں بڑوں کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کیسے سمجھیں؟ اور وہ کہہ کے تو اپنے گھٹنے اس نے ٹیک لی. یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک تثلیث کے بارے میں بہت سے لوگوں نے، وہ مقدس اگسٹین کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ خدا کے بارے میں، تثلیث کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، تو وہ ہر وقت اس پہ سوچتے رہتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ایک خدا میں 3 شخص ہیں. تو ایک دن وہ سمندر ساحل پہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک گڑوی میں بھر بھر کے پانی لا کے، تو اس نے ایک ہاتھ سے کنارے پہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا تھا، اس میں ڈال رہا تھا، اور وہ ڈالتا تھا تو ریت میں پانی جذب ہو جاتا تھا، وہ پھر لاتا تھا، پھر جذب ہو جاتا. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ جناب میں اس سارے سمندر کو اس گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو وہ ہنس دیے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی وقت پھر اسی بچے نے کہا کہ تو جو خدا کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، تو کیسے جان سکتا ہے خدا کو؟ اور اس وقت انہیں سمجھ آئی کہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں. انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہمارا مقصد دنیا میں یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں، اور کیسے یا کتنا جانیں؟ جو ہمارے کلام میں لکھا ہے اس کو ہم سمجھیں، اپنے ایمان سے ہم سمجھیں. دیکھیں ہمارا ایمان کہتا ہے 1+1=1 یعنی 1+1=1 ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ 1+1=1 یہ اسی لیے مقدس اگسٹین کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بے چین رہتا ہے، اور اس کی بے چینی کا ایک ہی سکون ہے کہ جب وہ خدا میں سکون حاصل کرے. اگر اس چیز کو ہم تلاش کرتے رہیں گے کہ تثلیث کیا ہے تو ہم بے سکونی میں رہیں گے، لیکن سکون اسی میں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا خالق ہے اور وہ اپنی مخلوق کے لیے مہیا کرتا ہے. بیٹا جسے ہم یسوع کہتے ہیں، اس کا بیٹا وہ ہمارا بچانے والا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں سکون دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہمیں عقل دیتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان تینوں کو اگر ہم ایسے اپنے ایمان کے ذریعے دیکھیں تو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے کہ ہر کسی کا خدا کے جو ہم 3 شخص جن کو ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس، ان تینوں کے اپنے اپنے رول ہیں، اور ان کا ایک رول، ایک جو مشترک رول ہے، اور وہ ہے محبت. یہ تینوں اکٹھے رہتے ہیں محبت میں، تینوں اپنے اپنے کام کرتے ہیں محبت میں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے دل میں ہے، تو ان میں سے کوئی بھی، جب ہم کہتے ہیں کہ محبت ہمارے دل، خدا ہمارے دل میں ہے، تو یعنی باپ اور بیٹا روح القدس ہمارے دل میں ہے. اگر ہم پہ روح القدس نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس اکیلا نہیں آتا، روح القدس کے ساتھ خدا باپ اور بیٹا موجود ہے، کیونکہ روح القدس ہمیں جو چیز دیتا ہے وہ دانائی، محبت، یہ سب خدا کی طرف سے ہے. یہ خدا کی وہ خاصیتیں ہیں، یا خدا کی آپ کہیں کہ یہ اس کے انکشافات ہیں، یہ ان کی
خدا کی شکلیں ہیں جن کو ہم کسی تصویر یا کسی ایسی چیز میں نہیں ہم اس کو دکھا سکتے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو خدا ہے، جو روح القدس ہے، جو بیٹا ہے، جو باپ ہے، ان سب کا ایک ہی ان کی ایک شکل ہے، اور وہ محبت ہے۔ اور محبت کی شکل اب کیسے بنا؟ باقی دنیا میں ہر چیز آپ دیکھیں تو بڑے حیران ہوں گے کہ پوری کائنات میں، یہ دیکھیں، کائنات کی ایک جسامت ہے، کائنات کا ایک وقت ہے، اور کائنات کا ایک عدد بھی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے! جسامت جب میں کہتا ہوں تو اس میں ہوتا ہے موٹائی، اونچائی، لمبائی، چوڑائی۔ یہ اس کی یہ جسامت کی پیمائش ہے، جسامت کی شکل ہے۔ اس کی کوئی لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے، موٹائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وقت جو ہے وہ یہ تو سیدھا سا ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ اسی طرح عدد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عدد میں جو 3 چیزیں ہیں صرف، باقی سب کچھ اس کے گرد ہی گھومتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے جمع، ایک ہے منفی، اور ایک ہے صفر۔ اس کے علاوہ یہ تینوں، دیکھیں، کائنات بھی ایسی عجیب طریقے سے تقسیم ہوئی ہے اور بٹی ہوئی ہے، اور اسی پہ اس کا انحصار ہے۔ جو کچھ آگے چلتا ہے، جو کچھ آگے بنتا ہے، چاہے وہ وقت کے حساب سے ہو، چاہے وہ جسامت کے حساب سے ہو، چاہے وہ عدد کے حساب سے ہو، وہ ان تینوں میں سے ہی، وہ تینوں ہی ہوں گے کسی نہ کسی شکل میں۔ اگر ان میں سے وہ نہیں ہے تو، ایک بھی نہیں ہے تو وہ عدد مکمل نہیں رہتا۔ منفی اگر نکل جائے تو جمع اور صفر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ منفی کو ہونا ہے، اسی طرح مثبت نکل جائے یا صفر نکل جائے۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک دھندا ہے، ایک ایسا کرشمہ ہے جسے ہم انسانی عقل، شاید میں اتنا عقل مند تو نہیں ہوں، کوئی اور اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایمان کی جو ایک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر یسوع نہ ہوتا، اگر بیٹا نہ ہوتا، تو باپ نے آ کے تو اپنے قربانی نہیں دینی تھی نا۔ انسان خدا کا گناہ کرتا ہے تو اس کی قربانی بیٹا آ کے دیتا ہے۔ تو بیٹا ہی دے سکتا ہے باپ کے آگے ہمارے لیے قربانی۔ باپ خود تو قربان نہیں ہو سکتا، اور روح القدس وہی ہے جو طاقت دیتا ہے، جو تقویت دیتا ہے۔ دیکھیں، روح القدس کے بغیر نہ تو کوئی سچ بول سکتا ہے، نہ انصاف کر سکتا ہے، نہ محبت کر سکتا ہے، نہ آزادی دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور نہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہت کے لیے روح القدس جو ہے، اس کے بغیر خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور خدا باپ جو ہے، اور خدا بیٹا، اور خدا روح القدس، یہ تینوں مل کے، یہ تینوں ایک ہو کے ہیں ایک، یہ تینوں ایک ہیں۔ اور جب یہ عمل کرتے ہیں، جب جو بھی عمل ہوگا، ان کا جو بھی عمل ہے وہ محبت ہی ہے، وہ محبت ہی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، خدا محبت ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہمیں نہیں پتا، یہ کیوں کہا گیا۔ یہ روح القدس نے ہمیں سکھایا، جس کو بھی سکھایا۔ خدا محبت ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس، وہ تینوں محبت ہی میں رہتے ہیں، اور محبت ہی بانٹتے ہیں، اور محبت ہی میں سب کچھ بناتے ہیں، محبت ہی میں سب کو بچاتے ہیں، محبت ہی میں سب کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، اور ان کو سچ، انصاف، محبت، آزادی اور امن کی طاقت دیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو پاک تثلیث ہے، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ ہم اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام لیتے ہیں۔ اور اب بھی جب میں یہ ختم کروں گا تو میں کہوں گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔